بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی ہے۔ یہ تاریکی، یہ خاموشی مجھے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ میں اپنا حسین چہرہ بلکہ سارے فساد کی جڑ کو چھپا کر بس بیٹھی ہوئی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میں زندگی میں پہلی بار اس طرح گھر سے اکیلی نکلی ہوں۔ میں نے اپنی گود میں ایک گٹری اٹھا رکھی ہے۔ جی چاہتا ہے اس گٹری کو پھینک دو تاکہ مجھ سے میری شناخت چھن جائے، لیکن میں تو جانتی ہی نہیں ہوں کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجھ جیسی لڑکی کا کیا انجام ہونا ہے۔ میری تو ہی دعا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ میرا نام کنزا ہے۔ میں بہت زیادہ حسین تھی، والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، بڑے ناز و نعام سے پلی تھی۔ گو کہ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا جہاں پر 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے بھی دن رات محنت کرنا پڑتی ہے۔ ابو بہت محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنا پیٹ کاٹ کر میرے لیے ہر وہ چیز لے آتے جس کی میں خواہش کیا کرتی۔ میری نظر میں تو اب میرا باپ فرشتہ صفت انسان تھا، مگر نہ جانے کیوں میری ماں میرے باپ کو ہر وقت برا بھلا کہتی رہتی تھیں۔ ابو کے نین نقش بھی پیارے تھے، بولنے چالنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا۔ ان میں صرف ایک خامی تھی اور وہ یہ تھی کہ ابو غریب تھے۔ وہ اپنی جان مار کر کام کرتے، مگر تب بھی امی ان سے راضی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ وہ تو میرے سامنے ابو سے کہتی کہ میری قسمت اتنی بری تھی جو تو جیسے کنگلے سے میری شادی ہو گئی۔ ابو نے امی کی باتوں کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا، البتہ میں ضرور چڑ جایا کرتی تھی۔ میں کہتی امی، انسان اپنی قسمت کا کھاتا اور کماتا ہے، آپ میرے ابو کو اس قدر تنگ مت کیا کریں۔ میری امی مجھے گھور کر کہتی تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ ایک رات بہت تیز آندھی آئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ڈر رہی تھی، عجیب سی وحشت ہو رہی تھی ہر چیز سے۔ ایسا لگتا تھا جیسے روحیں میرے آس پاس گھوم رہی ہوں۔ دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر والدین کے آرام کا خیال کر کے میں ان کے کمرے میں نہ گئی۔ یوں ہی ڈرتے ڈرتے رات بیت گئی۔ میری صبح امی کی چیخیں سن کر ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ہائے میں تو اچڑ گئی۔ دل پر دھموکا سا لگا کہ میں بھاگ کر امی کے کمرے میں گئی تو میرے باپ کی سرد لاش پڑی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے امی کو دیکھنے لگی۔ امی بولی، کنزا، مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے اور کب ہوا۔ میری طبیعت خراب تھی، میں تو دوا لے کر سو گئی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد کی کچھ ہوش نہیں تھی۔ صبح اٹھتی تو دیکھا تیرا باپ چلا گیا ہے۔ میں اس قدر شوق کی کیفیت میں تھی کہ میری آنکھ سے آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا۔ میری امی نے چیخ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لیا تھا۔ ہر کوئی ہمیں دلاسے دے رہا تھا، مگر میری آنکھوں میں تو رات والا منظر ٹھہر سا گیا تھا۔ شاید میرے ابو کی روح رات بھر میرے کمرے میں ہی رہی تھی۔ ابو کی میت اٹھائی گئی، تب میرا سختہ ٹوٹا۔ میں ابو کی میت کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ باپ کے جانے کے بعد میرے بخت الٹ گئے تھے۔ میں ماں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ پھر ایک دن امی میرے پاس آ کر بولی، کنزا، آج تیرا نکاح ہے، تیار ہو جانا۔ میں نہ سمجھی سے امی کی طرف دیکھتے رہی۔ وہ بولیں، یہ عروسی لباس پہن لینا، تیرے سسرال کی جانب سے آیا ہے۔ میں نے ایک دم سے وہ شوپر امی سے چھین کر دور پھینک دیا اور بولی، امی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ابھی تو میرے باپ کی قبر کی مٹی کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا، ابھی تو ان کا 40واں بھی نہیں ہوا، آپ کو ابھی سے میری شادی کی پڑ گئی ہے کیا؟ امی ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی، میں یہ سب ہرگز نہ کرتی، مگر تیرے باپ سے مرنے سے 2 دن قبل مجھے بتایا گیا تھا کہ اس نے تمہارے لیے ایک رشتہ پسند کیا ہے۔ اب کل رات وہ مجھے خواب میں آیا تھا، اس کی روح بہت بے چین تھی، کہنے لگا، میری بیٹی کی ابھی تک شادی کیوں نہ کی؟ بیٹی شادی کر لو، نہیں تو تیرے باپ کی روح بے چین رہے گی۔ امی کی باتیں سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ کیا سچ میں میری وجہ سے میرے باپ کی روح بے چین تھی؟ امی اٹھ کر چلی گئی، مگر میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ امی کی باتیں یاد کر کے مجھے بخار ہو گیا۔ شام میں ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکی تھی، بخار سے میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ تب بھی امی نے مجھے مہلت نہ دی۔ میرا دلہا آیا تھا، مگر میں اسے دیکھ نہ پائی۔ میرا نکاح ہو گیا اور مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ گاڑی میں بخار کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی۔ پھر گھر آ گیا، پتہ نہیں، معلوم نہیں کس نے میرا ہاتھ پکڑا، کون مجھے کمرے تک لے کر گیا۔ مجھے سیج پر بٹھا دیا گیا، مگر جسم میں اتنا درد تھا کہ مجھ سے بیٹھا نہ گیا، اس لیے میں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر تک کمرے کا دروازہ کھلا، ایک بوڑھا کمرے میں داخل ہوا۔ میں سمجھی شاید یہ میرا سسر ہے،
اس لیے جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بوڑھا شخص میرے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، میں بہت خوش نصیب ہوں کنزا جو مجھے تم جیسی لڑکی ملی ہے۔ میں اس کی بات سن کر ایک دم ہوش میں لوٹ آئی۔ پھر اس نے انگوٹھی میری جانب بڑھائی۔ میں چلا اٹھی۔ میں بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری شادی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس کو غصہ آ گیا اور بولا، کیوں، اپنے پیچھے کوئی عاشق چھوڑ کر آئی ہو کیا؟ میں شوق کی کیفیت میں تھی۔ وہ غصے سے بولتا چلا جا رہا تھا۔ کہنے لگا، اگر اپنا کوئی عاشق تھا تو اپنی ماں کو بتاتی، اس نے مجھ سے جو 10 لاکھ روپے لیے ہیں وہ تمہارے عاشق سے لے کر تجھے اس کے ساتھ بیاہ دیتی۔ اس شخص کی بات سن کر میں ڈھیر سی گئی۔ میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ میں گہری بے ہوشی میں چلی گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو کمرے میں خود کو اکیلے پایا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کمرہ تو بہت زیادہ وسیع تھا۔ میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ باہر جا کر دیکھا تو الگ ہی دنیا آباد تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی محل میں آبسی ہوں۔ وہاں نوکر چاکر گھوم رہے تھے۔ میرے لیے ناشتہ بھی ملازمہ نے ہی بنایا تھا۔ میں امی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میری امی نے ہمیشہ پیسے کا لالچ کیا تھا۔ میرے باپ کی زندگی جیرن بنا رکھی تھی، پھر مجھے بھی بیچ دیا۔ ابو کو خواب میں دیکھنے والی بات تو بس بہانہ تھی۔ خیر، میرا سارا دن بے چینی میں گزرا۔ کہتے ہیں نا کہ اگر دل کام پر راضی نہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو خوشی نہیں دیتی۔ خیر، جب رات ہوئی تو میرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھا۔ کہنے لگا، معاف کرنا، کام کی زیادتی کی وجہ سے گھر آنے میں دیر ہو گئی۔ تم سناؤ، طبیعت کیسی ہے؟ میں بولی کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میں نے اس لیے جھوٹ بولا کہ وہ مجھ سے دور رہے۔ میری بات سن کر اس نے عجیب کام کیا، میرے پاؤں کی مالش کرنے لگا۔ بولا، اس سے تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مجھے یہ سب مناسب نہیں لگا، اس لیے میں نے اسے بارہا منع کیا، مگر وہ میری بات کہاں سنتا تھا۔ اس نے میرے پیروں کی خوب مالش کی اور پھر بولا، یہ بکری کا دودھ ہے، تم ناف میں ڈال دو۔ میں بولی، یہ کیا بات ہے فیصل؟ کہنے لگا، یہ تمہاری صحت کے لیے بہت اچھا ہے، تم کمزور سی ہو نا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا تعلق غریب گھرانے سے تھا، تمہیں خوراک کی کمی کا سامنا بھی رہا ہوگا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ تم جیسی لڑکی کو لوگوں میں یہ کہہ کر متعارف کرواتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے۔ میں اس کی بات سن کر رونے لگی۔ میں بولی، مجھے میرے باپ نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میں ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ گہری نیند میں کھو چکی تھی۔ صبح میں دن چڑھے تک سوتی رہی۔ یہ محل نما گھر مجھے قید خانہ سا لگنے لگا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو میرا شوہر صوفے پر بیٹھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے صوفے تک لایا اور بولا، کیا بات ہے کنزا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ میں اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی۔ شادی کی رات جب میں نے اپنے شوہر کو پہلی بار دیکھا تھا تو اس سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ایک ایک عمل سے مجھے اپنے دل سے نفرت نکلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ سچ کہتے ہیں، عورت عزت کی بھوکی ہوتی ہے۔ میں بولی، سیف، گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے۔ وہ بولا، تو کیا ہوا؟ پاس پڑوس میں جاؤ، لوگوں سے ملو، ان سے باتیں کرو، دل بہل جائے گا۔ مجھے فیصل کی یہ بات بھی اچھی لگی کہ اس نے مجھے قید کر کے نہیں رکھا تھا۔ میں گھر سے باہر نکل گئی۔ فیصل کا گھر پوش ایریا میں تھا۔ میں گیٹ کر کھڑی تھی، تب مجھے تو بہت ہی ماڈرن سی عورتیں نظر آئیں۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا، اسی لیے میری جانب بڑھ آئیں۔ ایک نے پوچھا، کیا تم فیصل صاحب کی بیوی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ان سے اصرار کیا کہ میرے گھر چلیں تاکہ جان پہچان ہو جائے۔ وہ بولیں، ہم تو پیر صاحب کے پاس جا رہی ہیں، تم نے چلنا ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ ان عورتوں کی بات سن کر میں بڑی حیران ہوئی۔ میں بولی، کیا آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی پیروں فقیروں پر اعتبار کرتے ہیں؟ ایک عورت بڑے پیار سے بولی، کنزا، تم ہمارے ساتھ چلو، پھر خود ہی فیصلہ کر لینا۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، اس لیے ان کے ساتھ چل پڑی۔ اس پیر صاحب کا گھر ہمارے گھر سے 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ ہم تینوں وہاں پر گئیں تو پیر صاحب بہت خوش ہوا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر بہت حیران ہوئی، کیونکہ میں نے کبھی خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے بھی پیر ہوتے ہیں۔ وہ بہت ہی مہذب قسم کا انسان لگ رہا تھا۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کو کہا، ہم بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ عورتیں میرا تعارف کرواتیں، پیر صاحب بولے، اس لڑکی کا نام کنزا ہے، 3 ہفتے قبل ہی اس کے والد کا انتقال ہوا ہے۔ اس کی والدہ نے اس سے پوچھے بنا ہی اس کی شادی فیصل صاحب سے کرا دی ہے۔ یہ فیصل صاحب کو پسند نہیں کرتی، مگر اب ان کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے لگی ہیں۔ بس اتنا کافی ہے یا کچھ اور بھی بتاؤں؟ میں تو پیر صاحب کی بات سن کر ہی دنگ رہ گئی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی یوں میرا چہرہ دیکھ کر میرے بارے میں سب کچھ جان جائے گا۔ پیر صاحب نے مجھے دعا دی۔ ان عورتوں نے اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے، پھر میں گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آ کر بھی میرا دماغ پیر صاحب میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھے لگے تھے۔
میں نے دل ہی دل میں سوچا کاش فیصل کی بجائے میری شادی اس پیر صاحب سے ہو جاتی۔ خیر میں نے اس خیال کو دل میں چھٹک دیا۔ رات ہوئی تو میرے شوہر نے پھر سے میرے پیروں کی مالش کی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اتنا سکون تھا کہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگتیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے بکری کا دودھ دیا اور بولا اس کو اپنی ناف پر لگا لو۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو میں نے بستر کو خالی پایا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے سوچا فیصل میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میری بیوی مجھ سے جان چھڑانے کے لیے نیند کا ناٹک کرتی ہے۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ نہ جانے اب وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مگر جب میں کمرے سے باہر آئی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مجھ سے پیار سے بات کرنے لگے تھے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ تھی اور اسی لیے بولی فیصل مجھے معاف کیجیے گا، میں جلدی سو گئی تھی۔ میرا شوہر مسکرا کر بولا نیند پر کس کا اختیار ہے، تم بلا وجہ معذرت مت کرو۔ میں فیصل کی بات سن کر ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ شام ہوئی تو میرا دل پیر صاحب کے گھر جانے کو کرنے لگا۔ میں ان سے اپنے لیے حساب کروانا چاہتی تھی کہ آخر میری زندگی کیسی گزرنے والی تھی۔ یوں تو میں پیر و فقیروں پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ بہت ہی شریف قسم کے انسان تھے، آنکھیں جھکا کر بات کرتے، دوسرے کی بات سن کر اس کی پریشانی کا حل نکال دیا کرتے، گو کہ ان میں وہ ہر خوبی موجود تھی جو کسی بھی اعلیٰ پائے کے انسان میں ہونا چاہیے۔ آخرکار میں خود کو روک نہ پائی اور پیر صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ایک نظر ڈالنے کے بعد سے سر جھکا لیا۔ میں نے اپنی قسمت کا حال پوچھا تو مسکرا کر کہنے لگے تقدیر رب کی طرف سے ہے، ہاں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو بتاؤ، اس کا حل نکال دیتے ہیں۔ میں بولی پیر صاحب میرا دل بہت اداس رہتا ہے، کیا کروں؟ وہ بولے اللہ سے لو لگا لو، اللہ تمہیں ان چاہے لوگوں سے بچا کر ان لوگوں میں لے آئے گا جن کو تم دل سے چاہتی ہو مگر ماننے سے ڈرتی ہو۔ میں حیران تھی کہ پیر صاحب کو بارہا میرے دل کی بات کیسے پتہ چل جاتی ہے۔ میں بولی پیر صاحب کو وظیفہ؟ وہ مسکرا کر بولے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود پڑھنے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھتی رہا کرو۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں نے پیر صاحب کی بات کر عمل کیا اور درود پاک کا ورد کرنے لگی۔ فیصل اب پہلے سے بڑھ کر میرا خیال رکھنے لگے تھے، مگر میں نے محسوس کیا وہ کچھ تھکے تھکے سے، کچھ پریشان سے رہتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے پیروں کی مالش کرنا نہ بھولتے، نہ ہی بکری کا دودھ دینا بھولتے تھے۔ میں ان کو منع بھی کرتی کہ آپ ایسا مت کیا کریں، آپ کو تو خود کچھ پریشانی ہے، مگر وہ میری ایک نہ سنتے۔ میں ساری رات سوئی رہتی، مگر مجھے ارد گرد کا کچھ ہوش نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن فیصل آفس گئے تو گھر واپس نہیں آئے، بلکہ ان کی میت آ گئی تھی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ انہیں ہسپتال میں دل کا دورہ پڑا تھا، اسی سبب وہ انتقال کر گئے ہیں۔ مجھ پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میرا شوہر ہی بھری دنیا میں میرا سہارا تھا، اب وہ بھی مجھ سے چھن گیا تھا تو میں کہاں جاتی؟ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ خیر جانے والے تو چلے جاتے ہیں۔ فیصل کے انتقال کے 7ویں دن پیر صاحب میرے گھر آئے ہوئے تھے۔ وہ میرے شوہر کی تعزیت کرنے آئے تھے۔ ان کا یوں چل کر میرے گھر آنا بڑے اعزاز کی بات تھی۔ وہ بولے کنزا میں نے کہا تھا نا کہ درود شریف کی برکت سے انچاہے لوگ تمہاری زندگی سے چلے جائیں گے۔ لو تمہارا شوہر چلا گیا، اب تمہاری زندگی میں تمہارے چاہنے والے لوگ آئیں گے، ان کے لیے خود کو تیار کر لو۔ میں پیر صاحب کی بات سمجھ پائی تھی، بلکہ مجھے تو ان کی بات سرے سے اچھی نہیں لگی تھی۔ خیر وہ چلے گئے، میں اپنے گھر میں عدت پوری کرنے لگی۔ اب مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی، شاید میں پیروں کی مالش کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اپنی کام والی سے کہہ دیا کہ تم میرے پیروں کی مالش کر دیا کرنا۔ وہ مان گئی، مگر اس کی مالش سے مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر کے پاس خاص قسم کا تیل تھا جس کی وجہ سے مجھے نیند آ جایا کرتی۔ میں نے ان کے ہاتھ میں اکثر وہ تیل دیکھا تھا، اس لیے میں وہ ڈھونڈنے لگی، مگر نہ جانے وہ اپنا خاص تیل کہاں رکھتے تھے۔ گھر کا کونا کونا چھان مارنے کے بعد بھی مجھے وہ تیل نہیں ملا۔ اب میں بے خوابی کا شکار رہا کرتی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، میری عدت بھی پوری ہو گئی۔ ایک دن پیر صاحب میرے گھر آئے اور بولے کنزا ابھی تم کم عمر ہو، ساری زندگی اپنے شوہر کی یاد گلے سے لگا کر نہیں رہ سکتی۔ پھر تم آج کل کے حالات جانتی ہو کہ ایک بیوہ عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی محفوظ نہیں ہے، تمہیں کبھی نہ کبھی شادی لازمی کرنا پڑے گی، کیونکہ تنہا عورت پر تو لوگ چیل کووں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں پیر صاحب کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری خواہش اس طرح پوری ہو سکے گی، مجھے سچ میں پیر صاحب مل جائیں گے۔ میں ان کے آفر سن کر بہت خوش ہوئی تھی، مگر بولی پیر صاحب مجھ بیوہ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟
وہ مسکرا کر بولے، تاکہ تمہیں زندگی کی تمام خوشیاں دے سکوں۔ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ہاں کیسے کہہ دوں۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اپنی ملازمہ کے ہاتھ یہ پیغام بھجوا دیا کہ میں اس شادی کے لیے رضامند ہوں۔ پیر صاحب نے بھی پیغام بھجوا دیا کہ میں کل نکاح کے لیے مولوی صاحب کو لے آؤں گا۔ میں بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ میں بازار سے جا کر ضرورت کی چیزیں اور ایک نیا عروسی لباس خرید کر آئی تھی۔ جب میں گھر واپس آئی تو میری والدہ مجھے بہت زیادہ خوش دکھائی دیں۔ کہنے لگیں، باجی آپ کے شوہر کا تیل مل گیا ہے جس سے وہ آپ کے پاؤں کی مالش کیا کرتے تھے۔ میں یہ جان کر بہت خوش ہوئی۔ میں اس سے بولی، سارے کام کاج چھوڑ دو، میرے پہلوں کی مالش کر دو۔ اس نے جیسے ہی تیل لگایا مجھ پر غنودگی چھانے لگی۔ میں شام 4 بجے کی سوئی، اگلے دن 11 بجے اٹھی۔ میں حیران تھی کہ مجھے اتنی نیند کیسے آ گئی۔ پھر خیال آیا کہ آج تو میرا نکاح تھا۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی اس طرح مالش کروانے کی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد وہ ملازمہ میرے پاس آئی اور بولی، باجی آپ جانتی ہیں اس تیل میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی۔ جب ہی آپ کو اتنی گہری نیند آئی، میں بھی تیل لگاتے لگاتے سو گئی تھی۔ میں ایک دم چونک گئی کہ آخر میرا شوہر مجھے کیوں بے ہوش کرنا چاہتا تھا۔ میں بولی، یہ تیل تمہیں جہاں سے ملا ہے مجھے وہاں لے جاؤ۔ وہ مجھے فیصل کے اسٹڈی روم میں لے گئی۔ وہاں میرے دیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں موجود تھیں۔ میں بولی، تم جاؤ میں آتی ہوں۔ وہاں ایک حساب کتاب والا رجسٹر پڑا تھا۔ میں نے وہ کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ فیصل نے اس رجسٹر میں سب کچھ درج کیا ہوا تھا، اپنے بزنس کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھیں۔ آگے کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس اتنی دولت تو موجود ہے مگر کوئی وارث نہیں ہے، اسی لیے میں ایک کم عمر لڑکی سے شادی کر کے اپنے گھر لایا تاکہ میرا وارث پیدا ہو جائے۔ میں شادی کی تقریب میں اپنے ساتھ پیر صاحب کو بھی لے کر گیا تھا۔ انہوں نے مجھے گھر آ کر بتایا کہ کنزا سے تمہیں وارث نہیں ملے گا۔ میں بہت گھبرا گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر دم کیا ہوا تیل، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے، پھر تمہاری بیوی امید سے ہو جائے گی۔ پیر صاحب نے مجھے بھی ایک بوتل عرق سندل دیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے تیل میں نیند کی اسپرے شامل کر دی ہے، اب اسے سونگھتے ہی سو جاتی ہے۔ یوں میں اس کے سوال جواب سے بچ جاتا ہوں۔ عرق سندل پینے سے مجھے بھی نیند آ جاتی ہے۔ میں یہ سب پڑھ کر بہت حیران تھی، میرا دل گھبرانے لگا۔ ادھر ہی عرق سندل کی بوتل بھی پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کو لیبارٹری میں چیک کرواتی ہوں، نتائج نکالنے والے تھے۔ عرق سندل میں سلو پوائزن شامل تھی جس سے انسان دھیرے دھیرے اندر سے ختم ہو کر مر جاتا ہے۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ سب پیر صاحب نے کیا تھا۔ میں راز جاننا چاہتی تھی، اسی لیے ان کے گھر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی ان کے گھر قدم رکھا، ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ نہ جانے کس سے بات کر رہے تھے۔ کہنے لگے، آج میں اپنی محبت کو حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ کیا فیصل بڈھا ہر حسین عورت کا حقدار ہے؟ نہیں نا، وہ مجھے اپنے ساتھ شادی پر لے گیا تھا۔ مجھے پہلی ہی نظر میں اس کی بیوی سے محبت ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے فیصل سے کہہ دیا، 40 روز سے پہلے اپنی بیوی کے پاس مت جانا۔ تیل اور بکری کا دودھ تھما دیا۔ خود اس کے راستے سے ہٹانے کے لیے میں نے اس کو شربت میں زہر ملا کر دے دیا۔ مجھ کو کسی پر شک بھی نہیں ہوا کیونکہ ان لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک چکا ہوں۔ یہ نہیں جانتے کہ میں مجرم ہوں۔ میں تو پولیس سے بچنے کی خاطر یہاں پر بھیس بدل کر بیٹھا ہوں۔ خیر آج کنزا میری ہو جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں الٹے قدموں گھر واپس آئی۔ میں نے گارڈ سے کہہ دیا کہ اگر کوئی گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو مت آنے دینا۔ پھر میں نے دیکھا پیر آیا، لیکن گارڈ نے اسے داخل نہیں ہونے دیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں گھر کے پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ میں بس اسٹیشن تک بڑی مشکل سے پہنچی۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی۔ یہ تاریکی مجھے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنا حسین چہرہ چھپا کر بس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں زندگی میں پہلی بار گھر سے اکیلی نکلی ہوں۔ میں نے اپنی گود میں گٹری چھپا رکھی ہے۔ جی چاہتا ہے اس گٹری کو پھینک دوں تاکہ مجھ سے میری شناخت چھن جائے، لیکن میں تو جانتی ہی نہیں ہوں مجھے کہاں جانا ہے۔ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجھ جیسی لڑکی کا انجام کیا ہونا ہے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم پڑ چکا ہے کہ میرے شوہر نے اپنی ساری جائیداد مختلف یتیم خانوں میں تقسیم کر دی تھی، اس لیے میرے لیے کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں چھوڑی۔ بہت سوچ وچار کے بعد میرے ذہن میں دارالامان کا خیال آیا۔ میں وہاں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ ماں کے پاس واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ مجھے اس پر یقین نہیں رہا وہ پھر مجھے کسی شخص کے ہاتھوں فروخت کر سکتی تھی۔ دارالامان آ کر میں نے پیر کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ اب میں اس کے لیے جینا سیکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنی ادھوری تعلیم پھر سے شروع کر دی ہے، ساتھ ساتھ کال سینٹر پر جاب بھی شروع کر دی ہے۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا میں مکمل طور پر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی۔
آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔